حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دیو کو پکڑا، باغی، شریر، کالا، خبیث ایک دیو تھا، اس کو پکڑا۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام ہے جفاش۔ اچھا تیرا کام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو تکلیف دینا۔ کہاں رہتا ہے؟ ویرانوں میں، قبرستانوں میں، چوراہوں میں، بڑے بڑے درختوں کی راہوں میں، چھاؤں میں، پانی کے کنارے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سمندر اور دریا کے کنارے ہمیشہ کریمنل لوگ رہتے ہیں، اکثر جرائم زیادہ ہوتے ہیں دریا کے کنارے۔ سارے نہیں لیکن ہوتے ہیں۔ اچھا تو تجھ سے بچے کیسے؟ بتاؤ۔ کہا آپ ہمارے آقا ہیں، اگر آپ نہ پوچھتے تو میں کبھی نہ بتاتا، آپ نہ پوچھتے تو میں کبھی نہ بتاتا۔ کہا کہ اللہ کا کوئی بھی نام ہو، اللہ کا کوئی بھی نام ہو اور انسان پڑھتا ہوا جا رہا ہو، یا اللہ والی مجلس ہو، اس کا سایہ اور عکس انسان پہ ہو، جیسے اللہ والی مجلس میں اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا ہے، الحمدللہ کہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، مولا تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اور ہمارے قدموں کو یہاں اٹھوا دیا، کوئی ایسی راہوں پہ نہیں اٹھایا جو راہیں دنیا آخرت کی رسوائی کا ذریعہ بن جاتے۔ کہا کہ وہ محفلیں اور مجالس ہوں جہاں کے قدم اٹھے ہوں اور وہاں کا غبار لگا ہوا ہو۔ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ غبار استعمال ہوا ہے، غبار، غبار ہمیں محسوس نہیں ہوتا، پر جہاں بھی موومنٹ ہو، حرکت ہو، وہاں غبار اٹھتا ہے، ڈسٹ نظر نہیں آتا۔ جو بہت حساس لوگ ہوتے ہیں، جن کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے، وہ اس غبار سے بھی ان کو چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں، اس اٹھنے بیٹھنے سے، چہل پہل سے۔ مجھے یاد ہے ہم سیالکوٹ میں گئے تو ایک صاحب نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد اچانک کھڑکیاں ساری کھول دی، وہ پریشان ہو گیا اور دروازہ بھی کھول دیا، سخت سردی تھی۔ کیا ہوا؟ کہا آپ میں سے کسی نے خوشبو لگائی ہے، پوائزن، اور مجھے اس خوشبو سے سخت الرجی ہے، میری تکلیف شروع ہو جائے گی، اس لیے میں نے فوراً سارے دروازے کھول دیے۔ کہا جو غبار ان کے جسم پہ ہوتا ہے، اللہ والی مجالس کا غبار اور اللہ کا نام، سنیے غور سے، جو ان کے جسم پہ غبار ہوتا ہے، اس غبار، اس پہ ہم لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتے، اور وہ لوگ ہم سے بچے رہتے ہیں، اور وہ لوگ ہماری حفاظت میں، خود ہم ان کی حفاظت میں مامور کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں۔ تو اس دیو کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ تو فرمایا ہاں ایسا ہے، ہمیں ازل سے لے کر ابد تک یہی حکم ہے کہ جن کے جسموں پہ اللہ والی مجالس کے غبار لگے ہوئے ہوں، غبار، ہم ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک شخص نا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تسبیح خانے میں جھاڑو دیتا تھا اور وہاں کا غبار اسے لگتا تھا، دریاں، صفیں، چٹائیاں جو بھی ہے بچھاتا تھا۔ تو بعد از وصال کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا کچھ نیکی تو تھی نہیں پر غبار کام آ گیا، نیکی تو تھی نہیں، غبار کام آ گیا، اور اس غبار نے اتنا میرا ساتھ دیا کہ رب نے نبوت والا تاج تو نہیں پہنایا، پر اس غبار نے مجھے ولایت کا تاج پہنا دیا۔ اللہ اکبر، نبوت کا تاج تو نہیں پر ولایت کا تاج اس غبار نے پہنا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ایک دفعہ تہمن باندھے اپنی قمیض اتارے مسجد کی صفائی کر رہے تھے، غبار اڑ رہا تھا، کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ؟ فرمایا ہاں، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا دو مٹیاں ایسی ہیں، مفہوم ہے، دو مٹیاں ایسی ہیں جن کے جسم پہ لگ جائے جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہے۔ ایک مسجد کو صاف کرنے
کرتے ہوئے جو غبار اور مٹی لگے، ایک قبر میں دفن کرتے ہوئے یا قبر کھودتے ہوئے جسم کے اوپر جو غبار اور مٹی لگے، اس مٹی کے وہ مٹی جس کے جسم پہ لگے، جہنم تو اس کا دھواں بھی حرام ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بندے کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب مایوس کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اماں، بھائی، بہن، دوست، عزیز، قریب، ہر ساتھ چھوڑ جائے گا، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اب کیا کروں؟ اچانک اوپر سے ایک تھیلی گرے گی اور ترازو میں آئے گی، تھیلی گرے گی اور ترازو میں آئے گی، اور اس کا ترازو جھک جائے گا۔ حیران حیران، یہ کیا؟ ہمارے جائے گا آج کا دن انصاف کا دن ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کو انگریز نے جو لفظ دیا ہے اس کا نام ہے قیامت کا دن، دی ڈے آف ججمنٹ۔ ہر چیز ججمنٹ ہوگی، ہر چیز کی، ہر چیز تولی جائے گی، پرکھی جائے گی۔ پر میں ایک دفعہ تو نے ایک میت کو دفن کیا تھا، میت کو دفن کیا تھا، اس کی تدفین پہ 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالی تھیں، یہ اس کا ثواب ہے، یہ اس کا ثواب ہے۔ صرف 3 مٹھیاں ڈالی تھیں، بس تو نے دفن کیا تھا۔ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور تو نے 3 مٹھیاں ڈالی تھیں، یہ ان 3 مٹھیوں کا ثواب ہے۔ ایک بات یاد آئی مجھے، ایک صاحب کہنے لگے میں نے آپ سے بہت پرانی یہ بات سنی تھی، جب بھی میں دفن کے لیے جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں لوگوں کی تدفین پہ جاؤں اور 3 مٹھیاں ڈالوں۔ کہا کہ پہلے میں 3 مٹھیاں اپنی طرف سے ڈال دی، پھر مجھے خیال آیا میری اماں تو ساری عمر عورت تھی، قبرستان میں آئی نہیں، میت کو دفن کیا نہیں، اماں مر گئی ہے، اماں کی طرف سے 3 مٹھیاں ڈالوں۔ پھر خیال آیا ابا جی نے تبھی تسبیح خانہ دیکھا نہیں، وہ تو تسبیح خانہ مجھے نصیب ہوا، میں حسرت کرتا رہا، اے کاش میری اماں ابا کو تسبیح خانہ نصیب ہو جاتا۔ کہا کہ ابا کی طرف سے بھی 3 مٹھیاں ڈال دی میں نے۔ کہا کہ یہ عمل میں نے معمول بنا لیا، ابھی کوئی چند یعنی میت ہی تھے جن پہ میں نے یہ عمل کیا، تو رات کو اماں خواب میں آئیں، کہنے لگے بیٹا تیری ہر مٹھی پہاڑ رحمت کا بن کے ہماری قبروں میں آتی ہے۔ آئے ہائے، واہ مولا، تیری ہر مٹھی رحمت کا پہاڑ بن کے ہماری قبروں میں آتی ہے، اور ہماری قبریں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ بولیا اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور، کہ قبر جنہ دی جیوے ہوئے۔ دیو کہنے لگا ہم خود اس کی حفاظت پہ خود مامور ہو جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو 2 چیزیں، ایک کیا چیز؟ ایک چیز یہ ہے کہ اس کے منہ پہ اللہ کا نام ہو، اور دوسرا اللہ والی مجالس کا غبار ہو۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔